ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری پیغمبر ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول اس دنیا میں آنے والا ہے۔ عزیز دوستو، آپ نے کل سماعت فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کی ہو گئی تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ بحیثیت ایجنٹ کے کام کرنے لگے، اور بی بی صاحبہ نے جب آپ کے اخلاق، کیریکٹر، بزرگی اور انوار و تجلیات ملاحظہ فرمائے تو آپ نے ان سے شادی فرما لی۔ اور شادی ہو جانے کے بعد جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی تھی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی تھی، یعنی حضور سے 15 برس بڑی تھیں آپ۔ اسلام میں عمروں کا کوئی تفاوت دیکھا نہیں جاتا، لڑکا بڑا ہو یا لڑکی بڑی ہو، کوئی اس میں فرق ہونے والا نہیں ہے، اور شادی کر سکتے ہیں۔ بڑا لڑکا بڑی عورت، کم عمر کا لڑکا بڑی عورت سے شادی کر سکتا ہے، بڑی عمر کی عورت چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کر سکتی ہے، اور چھوٹی عمر کی لڑکی سے بڑی عمر کا آدمی بھی شادی کر سکتا ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب حضور نے کسی عورت سے جب شادی کی، جسے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، تو 60 برس کی یعنی 40 برس کی عمر کی عورت شادی بتا دیا کہ دیکھو میں 25 برس کا ہوں، لیکن میں ایک 40 برس کی عورت سے شادی کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی ایسا کیجیے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 40 اور 10 50 سال کی عمر میں 53 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، جو صرف یعنی آپ کو معلوم کہ 9 برس کی تھی، 9 سال کی لڑکی تھیں آپ، اور شادی کر لی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ حضور کی عمر 53 سال تھی۔ آپ نے بیواؤں سے بھی شادی کی، آپ نے کماری لڑکی سے بھی شادی کی۔ شادی کے معاملے میں یہ ساری باتیں اسلام کہتا ہے کہ مت دیکھو یہ باتیں، بس یہی دیکھو کہ اسلام نے جو بات کہی ہے کہ لڑکی دیندار ہو اور لڑکی دیندار ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 حسب نسب خاندان، نمبر 2 دولت مال و دولت، نمبر 3 حسن و جمال، نمبر 4 دینداری۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم دینداری کو دیکھو، یہ لڑکی دیندار ہے نہیں، نمازی ہے نہیں، اس کو مسائل معلوم ہے نہیں، قرآن پڑھ سکتی نہیں پڑھ سکتی، بس یہ دیکھ لو اور شادی کر لو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شادی کو اس قدر آسان کر لو کہ گناہ مشکل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جب شادی ہو جائے گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، معاشرے میں لوگ بچتے رہیں گے گناہوں سے اور اپنی بیوی کے ساتھ لائف گزارتے رہیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئیں ان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اے مسلمانوں
جن جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو ان عورتوں سے شادیاں کرو، 2 3 4 ہم لوگ اس بات کو بھول گئے اور ہم نے ایک پر اکتفا کیا، چنانچہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ روزانہ اخبار اٹھائیے آپ، دیکھیے کوئی نہ کوئی ہندو لڑکا ہمارے مسلمان بچی کو لے کے بھاگ جاتا ہے، وہ بچی بھی اس کے ساتھ بھاگ جاتی، پیسہ لتا بتاتا ہے، بچیاں بھاگ جاتی ہیں، عمریں ہو جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوئی، تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ جو بھی ملا غنیمت بھاگ جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم کہ کئی مندروں میں بٹو وٹو لگا کے ہاتھ کے پھیرے لے کے ہماری بہنیں شادیاں کر رہی ہیں ہندو لوگوں سے۔ اگر ہم لوگ انجان ہو جائیں گے اور بولیں گے میرے کو کیا کرنا ہے، جان دو بچیاں بھاڑ میں جان دو بول کے اگر انجان ہو گئے تو پھر بچیاں ہوتے بہت سی لڑکیاں پورے وہاں پہ تو آپ کو معلوم کہ مندروں کے پاس تو لکھ کے لگا دیے ہیں، یہ بیگم ہندو ہو گئیں، وہ 19 ہندو ہو گئیں، وہ فلاں بانو ہندو ہو گئیں، وہ خانم ہندو ہو گئیں۔ سر جا کے آپ پولیس اسٹیشن میں دیکھیے، آپ سب کیسز جا رہے ہیں، ماں فریاد کر رہی ہے میری بیٹی بھاگ گئی اور جا کے ہندو سے شادی کر لی، وہ دھوتی ہوتی مار کے آپ کو پٹو وٹو لگا کے آپ کو لے رہا ہے، باپ کی بچی کو لے کے بھاگ رہا ہے بچہ، اور آپ دیکھتے بیٹھے ہیں، کیوں شادیاں نہیں کرتے؟ اور جو لڑکے کنوارے ہیں وہ لڑکے منہ کھولے ہوئے ہیں، 1 لاکھ ہونا، وہ فلاں ہونا، موٹر ہونا، گاڑی ہونا، جہیز میں یہ ہونا، یہ مطالبے، اتنے لوگوں کا کھانا ہونا، کھانے میں اتنے بریانیاں ہونا، اتنے مرغے ہونا، کیا ہے؟ حضور نے تو آسانی سے شادی کرنے کی ترغیب دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے شادی کی، ان کا نام بی بی میمونہ تھا، اور آپ کے پاس کچھ بھی موقع نہیں تھا، وہ سفر میں تھے، آپ ولیمہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاران اسلام سے کہہ دیا کہ اپنے اپنے گھروں سے توشہ لا کے میرے ساتھ کھا لو، یہی ولیمہ ہے۔ اور اس سنت کو میں نے ادا کیا ہے الحمدللہ۔ تو وہ سنتیں جو کہ نہیں ہو پا رہی ہیں، ان سنتوں کو اختیار کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ داڑھی چھوڑنا سنت ہے، سبھی داڑھی چھوڑ رہے ہیں، آپ اگر چھوڑے تو کیا ہے، خود ہی آتی وہ داڑھی چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ شملہ باندھنا سنت ہے، بہت سے لوگ شملہ باندھ رہے ہیں۔ مسواک کرنا سنت، بہت سے لوگ مسواک کر رہے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اللہ کے کلام پر عمل کون کر رہا ہے؟ 2 شادیاں کر رہے ہیں، 3 شادیاں کر رہے ہیں، 4 شادیاں کر رہے ہیں۔ تو جو عمل کرنا چاہیے اور جس کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو فتنے کے زمانے میں میری ایک سنت پر عمل کرے گا، جو فتنے کا دور ہے، یہ جو فتنے کے زمانے میں جو مسلمان میری ایک سنت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ہونا تو یہ چاہیے کہ اپن خود بھی کرنا زیادہ شادیاں اور بچوں کی بھی شادیاں زیادہ کرنا، تاکہ نسل بڑھے ہماری، اور قیامت کے دن آپ کو معلوم کہ حضور فرمائیں کہ تزوج الودود الولود فإنی اباہی بکم الامم، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادیاں کرو، میں اپنی امت کی زیادتی پر کل فخر کروں گا۔ یہ آپ کی مسلمانوں کی، بیٹھ جاؤ، یہ مسلمانوں کو ترغیب دی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے آپ کہاں ہے؟ اب تو لکھیے، اخبار میں لکھ کے آتا، 3 مرتبہ طلاق شدہ میری بیٹی ہے، اس کو ایک کنوارا بچہ چاہیے، اور بیوی بچے حضرات زحمت نہ کریں۔ یہ مطلب ہے کہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں مسلمان۔ چاہیے، نقصان آپ کا ہے، آپ کا نقصان۔
تو میرے دوستوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو آپ نے ہزاروں روپیے تھے آپ کے پاس، تجارت کرتی تھی تو بہت مالدار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ہوا، ولیمے کے دن آپ نے پوری کی پوری پونجی لا کر اپنی پوری دولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا مال ہے، آپ جیسے چاہیں اس سے استفادہ فرمائیے۔ ابھی آپ پیغمبر نہیں ہوئے تھے، محمد بن عبداللہ کے اس وقت دیکھا آپ نے۔ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھیں، بڑی اہلیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذریع سے زحمت ہونے نہیں دیتی تھی، آپ ہمیشہ حاضر، ہمیشہ عاجز، ہمیشہ انکسار، ہمیشہ نہایت لطیف گفتگو آپ کی۔ کبھی آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسی بات نہیں کی جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جائیں، اور نہ حضور نے کی۔ حضور نے کبھی اپنی اہلیہ کے ساتھ سخت سست نہیں کہا، کبھی ایسی بات نہیں کہی کہ اگر ہوتا کبھی غصے میں آتے حضور تو وہ تاریخ میں آ جاتا کہ فلاں موقع پر بی بی خدیجہ پر غصے میں آئے حضور، ایسا نہیں۔ تو میرے دوستو یہ میاں بیوی میں معاملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدہ حرام ہے، دوسرے کو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، اگر جائز ہوتا تو میں مرد عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا ادب، اتنا احترام کرنے کی دعوت دی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شوہر کے بدن کے اوپر کوڑے ہو گئے ہیں اور اس کی بیوی اگر اس کے زخموں کو چاٹ چاٹ کر خشک کرے تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج کہاں ہے عورتوں نے بتائیے آپ؟ جب دیکھیے چلکی سے بات کر رہے ہیں، جب دیکھیے سخت سست کہہ رہے ہیں، جب دیکھیے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جس سے شوہر کا دل خفا ہوتا ہو، شوہر کی نافرمانی کر رہی ہیں، شوہر جو بات نہیں چاہتا ہے وہ بات کیے جا رہی ہیں۔ تو میرے دوستو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا اور محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم کو نیک توفیق دے۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد زیادہ تر وقت آپ کا خدا کی یاد میں صرف ہوتا تھا، اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں دوزخ میں بیٹھ جاتے اور خدا کو یاد کرتے، اس خدا کو جس نے یہ کائنات بنائی ہے، چاند سورج کو پیدا فرمایا ہے، زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، ہواؤں کو چلایا ہے، موسموں کی تبدیلی اس کے حکم سے ہوتی ہے، وہ اپنے خدا کو یاد کرتے، بس ستو اور پانی لے جاتے۔ اور آپ کو معلوم کہ جبل نور جس میں غار حرا ہے وہ بہت اونچے مقام پر ہے، اس زمانے میں بھی آج 1400 برس بعد بھی اس وہاں تک رسائی حاصل کرنا، چڑھنا اچھے لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ میں جب پہلی مرتبہ حج کو گیا تھا، جب میری عمر 33 سال کی تھی، شباب تھا، قوت و توانائی تھی، تو میں آپ علم کے اوپر تک گیا اور زیارت کیا، اور وہاں پر میں نے نماز پڑھی غار حرا میں، جہاں حضور تشریف فرما تھے، وہاں سجدہ کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہاں بیٹھ جاتے۔ ایک مرتبہ جبکہ رمضان کا مہینہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو بیٹھے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف اور خدا کی یاد میں ہیں، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ ایک پر مشرق میں ہے تو ایک پر مغرب میں ہے، اتنے عظیم الشان شخصیت، یعنی 600 پر آپ کے، بہت پریشان ہو گیا۔
تو وہ فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ اے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے ساری کائنات کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پڑھیے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی مدرسے میں تعلیم آپ نے نہیں پائی، آپ کو کوئی تعلیم نہیں دی ہے، کوئی الف نہیں سکھایا، کوئی بے نہیں سکھایا آپ کو، جو آپ کو سکھایا ہے اللہ سکھایا ہے وہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تب مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو بغل میں ڈال کر سینے سے لگا لیا اور کھینچا آپ کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہونے لگی، اتنی زور سے کھینچا انہوں نے، پھر ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، مجھے کھینچ کے، پھر آپ فرماتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، اقرا فرماتے، آخر میں آپ پڑھنے لگے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا فرمایا۔ کیا پیدا فرمایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو کہ جس نے ایک چھوٹے سے بوند سے، خون کی پھٹکی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ اللہ بڑی بڑی بزرگی والا ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اس کا نام لے کر جو بہت مبارک ہے، بہت بزرگ، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس کا نام لے کر پڑھو۔ اکرم الذی علم بالقلم، کہ جس نے انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ اس واسطے چونکہ قلم کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، اس واسطے قلموں کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ کبھی اگر پنسل، کاغذ، قلم پڑا ہوا رہا تو اس کو آنکھوں سے لگا کے کسی ایسے مقام پہ رکھ دینا جہاں پاؤں نہ پڑے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بتائیے آپ کہاں جانتے تھے؟ ہوائی جہاز چلانا کہاں جانتے تھے؟ اللہ نے سکھایا۔ سمندروں میں جہاز چلانا کہاں جانتے تھے؟ اللہ نے سکھایا۔ عجیب عجیب امراض کی عجیب عجیب دوائیں ایجاد کرنا کون سکھائے؟ اللہ ہی سکھایا۔ بہترین پوشاک پہننا اور اس کو سینے کے جو طریقے وہ کون سکھائے؟ اللہ۔ بڑی بڑی مشینیں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ کون سکھائے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سکھایا ہے کہ جس کی نہ مثال ہے نہ مثیل ہے۔ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ سائنسدانوں نے کام کیا ہے، لیکن میرے دوستو سائنسدان کچھ کام نہیں کرتے، سائنسدان کی عقل کام کرتی ہے، اور سائنسدان کی عقل بھی کوئی کام نہیں کر سکتی جب تک کہ خدائی توفیق نہ ہو۔ خدا توفیق دیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ نیوٹن کے سامنے ایک سیب گرا، ایک سیب گر گیا نیوٹن کے سامنے، جا کے جلدی کھا لیا نہیں وہ سیب، بلکہ سوچا، غور کیا کہ آخر سیب یہ ڈالی سے اوپر کی ڈالی پہ کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں آیا؟ اب سوچتے بیٹھ گیا۔ آج پوری دنیا اور دنیا کی پوری پبلک جو ہے، آپ کو معلوم کہ اس کے اس نظریے پر کاربند ہے کہ زمین میں کشش ہوتی ہے، اور ایسی کشش ہوتی ہے کہ آپ کے اختیار میں دے دی گئی ہے اس کشش کو۔ غرض ہے کہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزیں پیدا فرمائی اور انسان کو اس کا تخلیق کار بنایا۔ ابھی ایسی ایسی سواریاں ہیں، اللہ میاں سورہ یاسین میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسی ایسی سواریاں ہیں
جنہیں تم نہیں جانتے ابھی، یعنی ہوائی جہاز، راکٹ، بلا بلا پتہ نہیں اور کتنے سواریاں نکلنے والے ہیں، ان سب کا ذکر سورہ یاسین میں اللہ نے 1400 برس پہلے فرما دیا۔ اسی لیے ہم کو حکم ہے کہ جب بھی جہاز میں بیٹھیں، جب بھی سائیکل پہ بیٹھیں، جب بھی گاڑی پہ بیٹھیں تو اللہ کو یاد کریں اور یہ دعا پڑھیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، آخری پیغمبر ہیں آپ کے بعد، وضو کا طریقہ یہ ہے، وضو کا طریقہ بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے پہلا وضو فرمایا غار حرا، اس کے بعد آپ تشریف لائے گھر، اور جو فرشتے کو دیکھا تھا تو آپ کے اندر ایک کپ کپی تاری ہوئی، جاڑا ہونے لگا، آپ کو گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے اڑا دو، مجھے رضائی اڑا دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، آپ کو رضائی اڑا دی گئی، بیوی صاحبہ تشریف لائیں، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیشانی پر ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا خدیجہ ایسا ایسا واقعہ ہوا اور مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ آپ پر پہلے میں ایمان لاتی تھی، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی خدیجہ نے کہا کہ آپ پر پہلے میں ایمان لاتی ہوں۔ تو اسلام میں سب سے پہلے عورت ایمان لائی ہے، اور عورتوں میں بھی بی بی خدیجہ ایمان لائی، سبحان اللہ۔ یہ اس کے بعد حضور ذرا گھبرائے ہوئے تھے تو فرمایا کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے تسلی دی، دلاسا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، یتیموں کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہیں، لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگے کو کپڑا پہناتے ہیں، آپ ہر ایک کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے دوستو، یہ آپ کو کی کیفیت تھی جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پر ایمان لے آئی۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، عورتوں میں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئی، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ایمان لائے، اور غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے سب سے پہلے۔ اس کے بعد تو آگے بڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرماتا رہا۔ آج ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے، کہاں عربستان، کہاں چین، کہاں عربستان، کہاں انڈونیشیا، کہاں عربستان، کہاں آئس لینڈ، کہاں عربستان، کہاں جاپان، پوری دنیا میں آج اسلام پھیلا ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل و کرم، مہربانی ہے اللہ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا کہ اے رسول، اب آپ اعلان کیجئے اپنی نبوت کا اور لوگوں کو بلائیے خدا کی طرف، خدا کے رسول کی طرف۔ تو بہت سے لوگ آپ سے خفا ہو گئے، آپ نے کہا کہ بتوں کو چھوڑو، بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، عجب رہنما ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتوں کی جو تم پوجا کر رہے ہو، عربستان پورے کا پورا بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، پتھروں سے کچھ تراشتے اور ایک بت بناتے، ایک شکل، اور اس کے سامنے جھک جاتے اور اس سے منتیں مانگتے اور اس سے آپ اس کی عبادت کرنے لگتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ یہ کچھ دینے والے نہیں، یہ کچھ کرنے والے نہیں، یہ پتھر ہیں، یہ پتھر ہیں، تم ان کو تراشتے ہو پھر انہیں خدا سمجھتے ہو اور پوجا کرتے ہو۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک عبادت کے لائق، وہ اللہ ہے جو اکیلا اور تنہا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ تعلیم دینے لگے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ غرض یہ کہ لوگ حضرت زید بن حارث ایمان لائے، غرض یہ کہ کچھ ایک
جمع ہو گئی، ایک جماعت بن گئی ایمان لانے والوں کی۔ جب ایمان لانے والے آ گئے تو عربستان میں جو کافر تھے وہ خفا ہو گئے، بہت غصے میں آنے لگے، نہایت آپ کو تکلیف پہنچانے لگے، آپ کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانے لگے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چچا تھا، وہ آپ کو بوریے میں لپیٹ کر مرچی کا دھواں دیا کرتا تھا اسلام لانے کی وجہ سے۔ آپ کو تو میرے دوستو کیا آسانی سے اسلام مل گیا ہے، الحمدللہ۔ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں، آپ اللہ اللہ کہہ سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں۔ اور ہماری ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ بہت پیاری حکومت ہے، وہ آپ کو اپنے اعمال کرنے سے، اسلام پر چلنے سے کبھی روکنے والے نہیں ہیں، الحمدللہ۔ آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، ورنہ چند سالوں پہلے آپ کو معلوم کہ ملک سیریا میں کیا عالم تھا معلوم، آپ کو شام میں، عراق میں اور دیگر مقامات پر اذان نہیں دے سکتے تھے آپ۔ آج بھی امریکہ میں زور سے اذان آپ باہر نہیں دے سکتے، لیکن ہندوستان میں آپ بوانگ دہل آپ غلط کے اذان دے سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں۔ بتائیے آپ، یہ اللہ کا فضل ہے نہیں؟ کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ شملہ پہن کر جبہ و دستار میں آپ نماز پڑھنے عیدگاہ کو نکلتے ہیں، کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں۔ ابھی اور بات ہے، کچھ شریر لوگ کہیں کہیں کچھ شرارت کرتے رہتے ہیں، ان کی فطرت میں ہے شرارت، وہ کرتے رہتے ہیں، سدباب ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کا شکر بجا لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آزاد مملکت میں آپ سانس لے رہے ہیں، جمہوریت میں آپ سانس لے رہے ہیں۔ میں اس تاریخ پڑھ رہا تھا تو آپ کو معلوم کہ بادشاہوں نے اذان پر پابندی لگا دی تھی، مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں نے اذان پر پابندی لگائی، مگر اہل کفر نے آپ پر کے پابندی نہیں لگائی اذان۔ وہ تو مسلمانوں کی بادشاہ تھی، انہوں نے اذان پر پابندی لگائی۔ اکبر اعظم کے زمانے میں اذان پر ممانعت تھی، اذان پر کوئی اذان نہیں دے سکتا تھا۔ جب آگے تاریخ پڑھیں گے، تاریخ مغلیہ، تاریخ غلامان، تاریخ خلجی اور تاریخ آپ کے سوری جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کیسے کیسے ظالم ترین بادشاہوں کا دور چشمے فلک نے دیکھا ہے۔ غرض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب وحی کا نزول ہونے لگا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پہنچانے لگے تو آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرنے لگے، لوگ دشمنی پکڑ لی۔ ایک عورت تھی، مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں، ایک عورت تھی جو روزانہ آپ کے راستے آپ گزرتے وقت اوپر سے کچرا پھینکتی تھی، ڈبل منزلہ بلڈنگ میں رہتی تھی، ایک بلڈنگ تھی، وہ بلڈنگ میں اوپر رہتی تھی، جہاں آپ جاتے جاتے کچرا جمع کر کے رکھتی تھی، آپ آتی وہ ٹوکرا انڈل دیتی تھی، آپ پورا کچرا تو آپ جھاڑتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کچرا نہیں گرا تو آپ فرمایا کیا بات ہے، آج کچرا نہیں گرا، دوسرے دن بھی نہیں گرا، تیسرے دن بھی نہیں گرا، تو آپ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو وہ عورت بیمار ہو گئی ہے، کچھ ہو، کچرا تو گراتی تھی، ذرا مزاج پرسی کر لیں گے کہ وہ کیا ہے حال اس کا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر تشریف لے گئے، کھٹکا دیا، بڑھیا بیمار ہو گئی تھی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا آ جاؤ، وہ آئے، جو آپ کی صورت دیکھی وہ پریشان ہو گئی کہ میں جس پر کچرا ڈالا کرتی تھی وہ شخص حاضر ہے میرے سامنے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، وہ میں اس کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آپ نے اتنا ہی پوچھا کہ آپ کچھ کچرا وچرا پھینک دیا کرتے تھے، تو اتنے دن سے کچرا نہیں گرا تو میں سمجھا کہ آپ بیمار ہیں، کہ مزاج کرسی کو آ گیا ہوں، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی، اگر کچھ ضرورت ہے تو میں بازار سے لے کے آؤں آپ کو۔ میرے دوستوں، جب یہ اخلاق، جب
کیریکٹر، جب یہ بات آپ کی سنی وہ بڑھیا بستر سے اٹھ گئی، ایک دم جوش آیا اس کو، آپ کے قدموں پہ گر گئی اور کہا کہ میں آپ ہی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار، یہ کردار پیدا کرو۔ یہ کردار پیدا ہوتا ہے اس وقت جب ہم صبر کریں۔ صبر ہی نہیں ہے، فوراً جواب دیتے ہیں، فوراً عمل کرتے ہیں، فوراً عمل کا رد عمل کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق اور مسلمانوں کے کردار کے منافی ہے۔ منافی کا مطلب دور ہے مسلمانوں کی کیریکٹر سے۔ میرے دوست یہ تمام باتیں ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے رسول، جو آپ کی اطاعت کرے گا گویا وہ میری اطاعت ہے، اور جو آپ کی اطاعت کرے گا میں اس سے خوش ہو جاؤں گا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ حضور کی اطاعت کریں۔ ہم سب سیرت مبارکہ کا بیان سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر حضور کی بات نہ مانے، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہمیں تاکید کی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے بس، اور کیا ہے بولیے آپ؟ اتنے پیسے تو ہے نہیں اپنے پاس کہ زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ معاف، رمضان شریف آئیں گے تو روزہ رکھیں گے، حج وہ تو بہت پیسے ہونا، اس کے لیے لاکھوں ہونا، تو حج کا تو مشکل ہے سوال۔ تو اب کرنا 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، بجائے غیبت چغلی، اس کو دیکھ کے جلنا، اس کو دیکھ کے جلنا، یہ جلنا چھوڑ دینا، بدتمیزی نہیں کرنا کسی کے ساتھ۔ دل بدست آور کہ حج اکبر است، شاعر کہتا ہے کہ انسانوں کے دل کو رنج نہ پہنچاؤ۔ آپ کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلنا چاہیے جس سے دوسرے کو زحمت پہنچے۔ انسان خدا کی مخلوق ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، خدا کا ماننے والا بھی اگر نہیں ہے تو آپ کا کام ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، اس کو انسان کو زحمت نہیں دینا۔ بلکہ ہم کو تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان تو بہت بڑی چیز ہے، جانور کو بھی زحمت نہیں دینا۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک شخص نے بلی پال رکھی تھی، اس کو باندھ کے رکھ دیا، نہ اس کو دودھ ڈالتا تھا، نہ چچڑے لا کے ڈالتا تھا اس کو، یہاں تک کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا اس شخص کو۔ پھر فرمایا آپ نے کہ فاحشہ کی برا کام کیا کرتی تھی وہ عورت، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا بوری پر بیٹھا، زبان باہر نکالا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو اس عورت کے پاس چمڑے کا جوتا تھا، جوتے پہنی ہوئی تھی، اب وہ کیسا ڈول بھی نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، اپنا دوپٹہ لیا اور اس کے اندر سوراخ کیا، اس میں وہ جوتے کے اندر سوراخ کر کے گرا باندھ کے چھوڑی نیچے، چھوڑ کے جب پانی سے بھر گیا جوتا چمڑے کا تو اوپر لے کے اس کے پانی پلا دیا۔ کس کو؟ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت بھیج دیا۔ میرے دوستو یہ تمام باتیں تھیں، ذرا جلدی آ جایا کیجیے آپ، 9 بجے سے 10 بجے تک ہے، اس کے بعد زیادہ بٹھا لینا آپ کو میں وہ نہیں کرتا، اس وقت یہاں تک میں رکھتا ہوں، اس کے بعد جب آپ کیا بیان کروں گا دعا کیجیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
والحمد للہ.